میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کتنی حیثیت دی، اس کو کتنا کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ محبوب رب العالمین ہیں، اشرف الخلائق، احسن الخلائق، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اس کائنات کی سرداری جن کے پاس تھی، اللہ کے محبوب تر ہیں، کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں خیبر فتح ہونے سے پہلے تو کبھی ہم نے کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی، اور آج جس نبی کی پیروی کے دعوے کرنے والے ہیں، اس نبی کا گھر کیسا تھا؟ سجدہ کرنا ہوتا تو سیدہ عائشہ کے جو پاؤں ہوتے تھے ان کو پیچھے ہٹانے پڑتے تھے، اتنا چھوٹا کمرہ تھا۔ چھت سر پہ لگتی تھی اور بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپک کے نیچے آتا تھا۔ یہ اس پیغمبر کی باتیں ہیں جن کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیے۔ جب اس دنیا سے گئے مقروض تھے، جس قمیص میں آپ کی وفات ہوئی پیوند لگے ہوئے تھے، اور 9 بیویاں ہیں اور گھر میں راشن 1.5 من چھوڑ کے صرف گئے ہیں، صرف 1.5 من راشن، آدھا وسط گھر میں پڑے ہیں، اپنا ذاتی گھر کوئی نہیں، ریاست کے گھر میں رہتے تھے، اور آپ نے ترکہ کیا چھوڑا؟ ایک خچر ہتھیار، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود امت کو شاید یہ سبق دینا تھا کہ گھر کے اندر جو گھر کے برتن بھی پورے نہیں ہیں لیکن ہتھیار یہ میری امت کا فخر ہے۔ اور آج ہم نے تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح، تم نے حوا کی بیٹی لٹتی رہی، تم نماز پڑھتے رہے، سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ آباد ہے، مساجد آباد ہیں، کیا ان سجدوں کی حقیقت، کیا ان سجدوں کا خلوص؟ پورا مہینہ گزر گیا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کہاں کے حکمران ہیں، کہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ نے اقتدار بھی دیا ہے، سلطنتیں عطا کی ہیں، منہ ان کے دیکھ لیں، دیکھچو جتنے بڑے ہیں، سرمایہ ان کا دیکھ لیں، انگریزوں کے بینک ان کے سرمایہ پہ چل رہے ہیں، مگر دنیا کی محبت میں، موت کی کراہت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ دنیا کے سامنے آج ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، تماشا بنے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پہلے ہی اندیا دے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ لوگ میری امت پہ ایسے پل پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کئی دنوں کا بھوکا جو ہے نا اس کو دسترخوان کی طرف بلایا جاتا ہے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ 5-7 دن کا بھوکا آدمی ہو نا، اس کو کھانا نظر آئے تو کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ یا رسول اللہ بدر میں 313، احد میں 700، خندق میں 3000، یا رسول اللہ حدیبیہ میں 1400، فتح مکہ پہ 10,000، حنین میں 12,000، تبوک میں سپر پاور سے لڑائی 30,000، سریہ موتا میں 2 لاکھ کا مقابلہ 3,000۔ یا رسول اللہ ہم اتنی ذلت ہم نے نہیں دیکھی، کیا ہمارے حال اتنے برے ہو جائیں گے، تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بڑی ہو جائے گی، ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ جیسی ہوگی۔ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال لے گا، وہ ڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے دشمن سے اگر آپ 1 مہینہ دور کی مسافت پہ ہوتے تھے تو دشمن تھر تھر کانپ رہا ہوتا تھا۔ تو کہا یہ جو ہیبت تھی کفار کے دلوں میں، یہ کفار کے دلوں سے اللہ تمہارا روح نکال دے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ 60 ریاستیں نہیں، 160 ریاستیں بھی ہو جائیں گے، ذلیل ہوتے رہو گے۔
2 ارب نہیں، دنیا کی نصف آبادی ہو جاؤ گے، جب تک غیرت ایمانی نہیں ہوگی تمہاری حیثیت ان پانی کے اوپر بہنے والے جو خاک ہے، جو ذرات ہیں، ان کی طرح جاگ جیسی ہوگی۔ اور قومیں کبھی بھی جنگیں دنیاوی اسباب پہ نہیں لڑا کرتی، نہ تعداد پہ لڑا کرتی ہیں۔ ساری جنگیں یہ بتاتی ہیں کہ جنگیں اور محاذ یہ اخلاص سے جیتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے دلوں سے اللہ روب نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ آج کے موجودہ حالات میں یہ حدیث مبارکہ ہمیں پوری وضاحت کر رہی ہے کہ عالم اسلام کے یہ جو حالات ہیں اس کی ساری وضاحت اس حدیث میں آ گئی کہ دنیا داری سے محبت۔ کہتے ہیں جی ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے جی پوری دنیا کو نشانہ عبرت بنا دیا تھا، ہم عالمی پابندیوں کا سامنا نہیں کر سکتے، جی حالات بڑے خراب ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہاری حیثیت دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں اور آخرت کی تیاری کو دیکھیں تو اپنا گھر کوئی نہیں، ترکہ کیا چھوڑا، پیمند لگی قمیص میں اس دنیا سے گئے، کمرے کا سائز اتنا چھوٹا کہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور ترکے میں ہتھیار چھوڑا اور جو مال فیض سے باغ آیا تھا وہ چھوڑا، اور جس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ انبیاء جو ورثہ چھوڑتے ہیں وہ وراثت بیٹیوں میں اولادوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ ریاست کی ملکیت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیا کی متاع ہے جو چھوڑ کے گئے۔ مگر آخرت کی تیاری دیکھیں، ہر نماز میں خود پڑھتے امت کو حکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ آخرت کی اتنی تیاری، دنیا کو ترجیح کوئی نہیں دی، پھر بھی آخرت کی تیاری۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، آپ کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اللہ نے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کی شکر گزاری میں عبادت نہ کیا کروں؟ تو ہماری شکر گزاری پورا سال نظر تو نہیں آتی۔ رمضان گیا، مساجد اسی طرح بے آباد۔ نماز روزانہ کی 5 وقت فرض کی گئی ہے، تو جمعے کے روز اگر 500 آدمی مسجد میں آتا ہے تو عصر مغرب عشاء اور بقیہ دنوں میں 5 نمازوں پہ 50 لوگ کیسے رہ جاتے ہیں؟ تو کیا نماز اس طرح فرض کی گئی تھی؟ وہ نفل اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، ہم فرض ہی کوئی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کس قدر بناتے رہے اور دنیا کو کیا حیثیت دی، بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب صحابہ کرام کو اگر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے بعض دفعہ ایک دن میں 1 کھجور کھانے کو ملتی، 1 کھجور۔ غزوہ خندق کے موقع پہ بدبودار کھانا کھایا، اور شیب ابی طالب میں میرے اور آپ کے نبی نے چمڑا بھی کھایا ہے، درخت کے پتے بھی کھائے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کو قضائے حاجت ایسے آتی تھی جیسے بکریوں کو میگنیاں آتی۔ یہ سارے واقعات ہمارے لیے، مگر کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے اور کہنے لگے جی کہ میرے ایک بڑے بھائی ہیں، والد صاحب نے ان کی زندگی میں جائیداد ان کے نام لگوا دی تھی، کہا بھائیوں کو دے دینا۔ وہ سیدھے ہو گئے جی میں نہیں دینا، جاؤ جو کرتا جی کر لو۔ کوئی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ اللہ کی کوئی خاص مہلت ہے اس امت کو، یہ آخری امت ہے، ورنہ اس قوم میں اتنے جرائم آ گئے ہیں کہ ایک ایک جرم جو پچھلی قوموں میں ہوتا تھا نا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دیتا، ملیا میٹ کر دیتا تھا۔ کوئی ایک ایسا کبیرہ گناہ دیکھ لیں جو ہماری امت میں نہیں پایا جاتا۔
یہ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ واقعہ سنا ہے، باپ نے بھائی نے مل کے اپنی بہن کو اور باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ کہاں پہ یہ سارے ممبر و محراب سے اللہ رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے ذہنوں پہ وہ اثر کیوں نہیں ہوتے؟ صرف دنیا کی محبت، صرف مال کی محبت، اور یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت جس دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کی آخرت کبھی درست نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیے۔ آخرت کی محبت میں عمل کریں گے، دنیا کی قربانی دینی پڑے گی، آزمائشیں آئیں گی، ابتلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پابندیاں لگیں گی۔ ہاں اگر آپ پرواہ نہ کریں پھر جو مرضی کرتے رہیں، اور اگر پرواہ کریں حلال حرام کی تو پھر پابندی یہی تو ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں گئے تو بیٹی کو وصیت کی کہ اے بیٹی مجھے نئے کفن میں نہ دفنانا، زندہ نئے لباس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور ابو بکر صدیق وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن گھر میں کھانے کے لیے میٹھے جوگے پیسے ہی کوئی نہیں، اور اللہ کی راہ میں آخرت بنانی ہو، تبوک کا موقع ہے، گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ تھے اللہ والے جو آخرت بنانے آئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم 2 لباس تھے، صرف 2 کپڑے، ایک گرمی کا ایک سردی کا۔ بیت المقدس فتح ہوا، وہی لباس پیمند زدہ، پیمند لگے ہوئے اور جوتوں پہ کیچڑ لگا ہوا، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جب عیسائیوں سے مذاکرات کرنے گئے، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جناب یہ ایک اچھا لباس ہے، یہ پہن لیجئے۔ تو کہنے لگے مجھے عزت اسلام نے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نے دی ہے، میری عزت لباس میں نہیں ہے۔ 86,000 کے مقروض، خلیفہ ثانی جب اس دنیا سے گئے 86,000 کے مقروض تھے، ساری رات گشت کرتے، اتنا روتے جس طرح ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا جائے تو وہ ابلتی ہے، اس طرح سے روتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ عمر کو برابر میں چھوڑ دینا، برابر میں، جنت کی پہلی صفحے نہیں، برابر میں اگر اللہ چھوڑ دے عمر کو تو یہ عمر کی بہت بڑی سعادت مندی۔ اور وہ عثمان قحط پڑا، صحابہ کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، پتہ چلا سیدنا عثمان غنی کا قافلہ آ رہا ہے، شام کو قافلہ پہنچا، صحابہ چلے گئے کہ ہم آپ سے یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے کیا دو گے؟ کہا اتنا منافع دیں گے۔ کہنے لگے مجھے منظور نہیں ہے، منافع بڑھاؤ۔ وہ بڑھاتے چلے گئے، جتنے کا خریدا ہے اتنا منافع اوپر دیتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے 100% اوپر منافع چاہیے، 100%۔ صحابہ نے کہا اتنا ظلم تو نہ کیجیے۔ تو کہنے لگے اللہ نے مجھ سے 100% منافع کا وعدہ کیا ہے، جاؤ اللہ کے نام پہ سارا کا سارا تمہیں دیتا ہوں۔ قافلہ آ رہا ہے، شہد کے مٹکے لدے ہوئے ہیں، کسی سائل کو ضرورت پڑی، پتہ چلا ایک قافلہ آ رہا ہے، وہاں پہ وافر مقدار میں شہد موجود ہے۔ سائل آیا، اس نے آ کے سوال رکھا مجھے شہد کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ ایک مٹکا اتار کے دے دو، پورا مٹکا شہد کا۔ جانور کو ہانکنے والے نے کہا جناب ایک مٹکا دیں گے تو وہ جانور کے اوپر جو بیلنس ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، جیسے اونٹ پہ جانور پہ دونوں طرف لٹکایا جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے دوسرا مٹکا بھی دے دو، اور اس نے کہا جانور ہانکنے والے نے کہ جناب یہ اٹھا کے کس پہ لے کے جائے گا؟ کہنے لگے سواری بھی دے دو۔ اور ایمان، اللہ کے نبی نے نام لے کے کہا تھا عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، علی فی الجنہ، لیکن قبر پہ عثمان کھڑے ہوتے، اتنے روتے، حدیث میں آتا ہے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کیا آج ہم نے بھی آخرت کی اتنی تیاری کی ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ قبر کی منزلوں کو کبھی سوچا ہو؟ کبھی حالات میں تغیر، تبدیلی آئی ہو؟ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، آخرت بنانے میں دنیا داری ساری قربان کر رہے ہیں، دنیا داری کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اور یہ صرف مردوں کی بات نہیں تھی، خواتین کو بھی دیکھ لیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایک بار آپ کو بیت المال میں سے آپ کے حصے کا 70,000 درہم آئے، 70,000 درہم آپ نے فوری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور جو آپ کی غلام باندھی تھی وہ کہنے لگی کہ آج افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھنی تھی۔ اور جب اللہ کی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر دنیا جہان کی تمام طاقتیں پیچھے ہو جاتی ہیں۔ حضرت خنسہ جو تھی، 4 بیٹے ان کے، 4 بیٹے، جنگ قادسیہ کے موقع پہ فرمانے لگی دیکھو نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت کی ہے، نہ تب کبھی تمہارے ماموں کی بات کو میں نے ٹالا ہے، اور ان کو وہ نصیحتیں کی کہ اللہ کی راہ میں 4 کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ مقصد تھا تو صرف ایک تھا، آخرت بن جائے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ نے اعلان کر دیا تھا، وہی حکم ان کے ذہنوں میں تھا کہ جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنتوں کا مستحق بن گیا، میری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں کامیاب لوگ یہی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو آخرت بنانے کی بات ہے، اس کے لیے پورا سال محنت درکار ہے، پورا سال، صرف 1 مہینہ نہیں، پورا سال۔ جن اصحاب کے میں نے تذکرے کیے، سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پھر روئی جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا، اور کبھی کہا کرتے تھے کاش میں کاس کے تنکے ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ اس حساب کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی پورے سال کے لیے، اور وہ تیاری اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ جن باتوں کو دین نے ہمارے لیے حرام کیا ہے وہ سارا سال باتیں ہمارے لیے حرام ہیں، جو چیزیں فرض رکھے ہیں وہ پورا سال ہمارے لیے فرائض اسی طرح ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ صدقہ خیرات کا اجر پورا سال اللہ نے اس پر وہی فضیلت رکھی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ اور صحابہ کرام کے جو نمونے تھے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آخرت کی تیاری جس طرح سے انہوں نے بتائی، ہمیں بھی آخرت کا اسی انداز میں ڈر سامنے رکھتے ہوئے، خوف سامنے رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔